السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورب اسم پڑھا تھا کہ اسم مورب ہوتا ہے اور آگے اس سب کی وضاحت ہم نے پڑھی تھی۔ تو مورب کی اس نے آگے دو قسم کی تقسیم کی تھی کہ کیونکہ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حرکت کے ساتھ واضح ہوتا ہے، ایک حرف کے ساتھ واضح ہوتا ہے۔ تو جو اسماء جن اسماء پر اعراب حرکت کے ساتھ واضح ہوتا ہے، ظاہر حرکت ہوتی ہے ان پر، تو اس کی اس نے تقسیم پیچھے کر دی تھی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ جن اسماء پر اعراب حروف کے ساتھ آتا ہے وہ اسماء کون کون سے ہیں اور کون سا حرف کس اسم پر آئے گا، کون سا حرف کس اسم پر نہیں آئے گا، تو وہ ساری وضاحت کرے گا۔ کہتا ہے اسماء موربہ بالحروف، یہ وہ اسماء ہے جن کا اعراب واو الف یا سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو پیچھے جو اسماء تھے ان کا اعراب ضمہ فتح کسرہ، کیونکہ وہ حرکت ہے اور یہ حرف ہیں۔ تو اسماء موربہ بالحروف تین ہیں: تثنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء ستہ۔ ٹھیک ہے، تثنیہ اور جمع مکسر کا اعراب وہ پیچھے بتا چکا ہے، تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے۔ اب پیچھے جمع مؤنث سالم کا اعراب بھی اس نے یہ پیچھے ہی اوپر صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں بتا دیا ہے۔ تو اب وہ اعراب بتائے گا جمع مذکر سالم کا، کیونکہ مکسر اور مؤنث سالم گزر چکے ہیں، اب مذکر سالم رہ گیا تھا، تو اس پر اعراب کس طرح آتا ہے؟ اس پر حرف کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ تو وہ حرف کون کون سا ہوتا ہے؟ کہتا ہے تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ، یہ تین اسماء پر اعراب آئے گا حرف کے ساتھ۔ اب تفصیل کے ساتھ بتائے گا کس پر کون سا حرف آ سکتا ہے، شرائط کیا ہیں، کس طرح آئے گا، کیوں آئے گا، تو وہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ تثنیہ، اس کی رفعی حالت الف سے اور نصبی جری حالت یا سے آتی ہے۔ جب ہم نے تثنیہ جمع کا خلاصہ پڑھا تھا نا پیچھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ وہاں پر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو وضاحت سمجھ آ جائے گی کہ رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت۔ تو جب تثنیہ مرفوعات میں سے کچھ بن رہا ہو، آگے جا کے ہم مرفوعات پڑھیں گے، تو جب مرفوعات میں سے کچھ بن رہا ہو اس کی رفعی حالت، منصوبات میں سے کچھ بن رہا ہو اس کی نصبی حالت، مجرورات میں سے کچھ بن رہا ہو تو اس کی جری حالت ہوگی۔ تو کہتا ہے تثنیہ اس کی رفعی حالت جب تثنیہ کی ہو، دو ایسا اسم جو دو افراد پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کی جب رفعی حالت ہو، مرفوعات میں سے کچھ بن رہا ہو، تو وہ الف کے ساتھ آئے گی، اور نصبی جری حالت یا سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جمع کی بھی نصبی جری حالت یا سے آتی ہے، تثنیہ کی بھی نصبی جری حالت یا سے آتی ہے، مگر اس کو یہ بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ نصبی جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے تثنیہ کی، اور یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے جمع کی۔ یعنی تثنیہ جب نصبی جری حالت ہوگی تو یا ہوگا، مگر اس سے پہلے فتح ہوگا، جیسے مسلمینی، اور جب جمع کی نصبی جری حالت ہوگی تو یا ما قبل مکسور ہوگا، کسرہ ہوگا پچھلے حرف پر، جیسے مسلمین۔ اور تثنیہ جمع کے نون کا فرق میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمینی اور مسلمین۔ اب یہاں پر اس نے ایک اور وضاحت نہیں کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تثنیہ ہوتی ہے تین اقسام، اس کی دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تثنیہ کی بھی ہوتی ہے تثنیہ صوری، تثنیہ حقیقی، تثنیہ معنوی۔ اسی طرح جمع کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی، صوری اور معنوی۔ تو تثنیہ کی جو تین صورتیں ہیں، صورت، حقیقت اور معنی کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو ہوتی ہے نا حقیقی، اس میں تین شرطوں کا ہونا لازمی ہے۔ کتنی شرطوں کا؟ تین کا۔ وہ آپ کو سانچہ استاد جی دکھا دیں گے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو مثالیں بھی وہاں پہ لکھی ہوں گی۔ تو تین جو ہیں اس میں شرطیں ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا واحد ہو، جیسے یہ رجل لفظ ہے نا، رجل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کی تثنیہ صوری کیا بنے گی؟ رجلانی۔ جیسے یہ قلم کی جہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر قلمانی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہاذانی قلمانی، تو یہ تثنیہ حقیقی کی مثال ہے، قلمینی، قلمینی، یہ ساری تثنیہ حقیقی کی مثالیں ہیں۔ تو تثنیہ حقیقی میں تین شرطوں کا ہونا لازمی ہے، یہ شرطیں تین پوری کر لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی واحد ہو۔ اب یہ قلمانی لفظ کا واحد قلم ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی صورت تثنیہ والی ہو، یعنی اس کا اعراب تثنیہ کی طرح ہو، الف اور نون اس کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی صورت تثنیہ والی ہو، ٹھیک ہے، الف اور نون اس کے آخر میں ہو، تو یہ تثنیہ حقیقی ہوگی۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہو، یعنی وہ دو پر دلالت کر رہا ہو۔ اب یہاں پر لفظ قلمانی میں تینوں شرطیں پوری ہیں، اس کا معنی بھی دو والا ہے، دو قلم،
ٹھیک ہے، اب یہاں پر تینوں شرطیں پوری ہیں تو یہ تثنیہ ہو گئی حقیقی۔ اب تثنیہ سوری جو ہے اس میں دو شرطیں ہوں گی، تین نہیں ہوں گی۔ دو کون کون سی ہوں گی؟ اس کا واحد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، واحد اس میں نہیں ہوگا اس لفظ کا، باقی دو شرطیں پوری ہوں گی، اس کی صورت بھی تثنیہ والی ہوگی اور اس کی معنی بھی اس کا تثنیہ والا ہوگا۔ جیسے اسنانی، کیا لفظ ہے؟ اسنانی، دو۔ اب اسنان لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے، اسنان لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے، مگر اس کی صورت بھی تثنیہ والی ہے اور اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہے، دو۔ سمجھ لگ گئی؟ تو تثنیہ سوری میں دو شرطیں ہوں گی۔ اسی طرح تثنیہ جو مانوی ہے اس میں صرف ایک شرط ہوگی، نہ صورت والی شرط ہوگی اور نہ واحد والی شرط ہوگی، اس میں صرف معنی تثنیہ والا ہوگا۔ جیسے کلا الرجل رأیت کلیہما، ٹھیک ہے، میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ اب کلا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے دو، کلا لفظ کا معنی کیا ہے؟ دو۔ اور یہ جو لفظ ہے اس کا صرف معنی ہی تثنیہ والا ہے، آخر میں اس کے آپ کو نون نظر نہیں آئے گا، صورت تثنیہ والی نہیں ہے۔ اور جو اس کا واحد ہے کلا لفظ کا، اس کا واحد بھی کوئی نہیں آتا، تو اس میں صرف ایک شرط ہوگی۔ اسی طرح جمع کی بھی تین قسمیں ہیں، سوری، حقیقی، مانوی، اس میں بھی یہی شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اب تثنیہ کا اور تثنیہ کے جو دو اور قسمیں ہیں، یہ تو حقیقی کی مثالیں دی ہیں نا اس نے، اور سوری اور مانوی اس کو کہتے ہیں تثنیہ کے ملحقات، تثنیہ کے ملحقات یعنی اس کے ساتھ ملائے ہوئے۔ سمجھ لگی؟ تو تثنیہ کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں کا اعراب یہی ہوگا۔ یہ اس نے وضاحت یہاں پہ نہیں کی، یہ میں آپ کو دوسری کتابوں سے بتا رہا ہوں، تو یہ اس نے صرف حقیقی کی مثال دی ہوئی ہے۔ سوری اور مانوی کا اعراب بھی یہی ہوگا، اسی طرح جمع کی بھی تینوں قسموں کا اعراب یہی ہوگا، سوری، حقیقی، مانوی۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا رفیع حالت میں، اب یہاں پر کالا مانی خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوعات میں سے آگے جا کے آپ پڑھیں گے تو اس کی رفیع حالت ہے تو الف کے ساتھ آئی ہے، جیسے کالا مانی۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ رفع کی کتنی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک الف بھی علامت تھی رفع کی۔ سمجھ لگی؟ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رفع اوپر ٹائٹل ہے، ایک کتاب کا باب ہے، اس کے نیچے اس کی فصلیں ہیں، اسی طرح یہ ایک باب ہے، ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کی فصلیں ہیں۔ تو رفع جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے نیچے اس کی قسمیں ہیں۔ تو اب علامتیں جو تھیں واو تھی، پیچھے ضمہ کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں اور کیونکہ رفع کی علامت ضمہ بھی ہے، اور یہاں پر ہم الف کے ساتھ پڑھے ہیں کیونکہ الف بھی رفع کی علامت ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جمع میں واو کے ساتھ رفع حالت اور واو بھی رفع کی علامت ہے، تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ الف کے ساتھ کس کی آئے گی، ضمہ کے ساتھ کس کی آئے گی، واو کے ساتھ کس کی آئے گی۔ جس کی واو کے ساتھ آئے گی اس کی الف کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ضمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جس کی ضمہ کے ساتھ ہوگی اس کی الف اور واو کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کو علامتیں خاص کر کے دکھا رہا ہے کہ کس کس پر کون سی علامت آئے گی۔ تو یہ کالا مانی اور نسبی جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے اشتری تو کالا مینی اور کتب تو بے کالا مینی، تو یہ نسبی جری حالت کی مثال لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم، اس کی رفع حالت واو سے اور نسبی جری حالت یا سے آتی ہے۔ اس کی قسم جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، رفع حالت جاء المسلمون، رفع حالت کیا ہے؟ جاء المسلمون۔ اب واو کے ساتھ یہاں پہ رفع حالت آئی ہوئی ہے تو اس کی واو کے ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے مسلمانی، تو وہ تو تثنیہ بن جائے گا، ہم الف کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس کی واو کے ساتھ ہے اس کی الف کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کی واو کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو سے ہی آتی ہے اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آتی۔ اسی طرح نسبی حالت رأیت المسلمین، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، اس وجہ سے مسلمین، تو جمع مذکر سالم پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آخر میں واو نون ہو، یہ اس نے وضاحت کر دی ہے۔ آگے وہ تیسری کی چیز بتا رہا ہے جن کا اعراب حروف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے اسماء ستہ، اسماء ستہ۔ ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ تو کہتا ہے یہ 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن، ذو اور ہنن، یہ 6 کے معنی اس نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اسماء ہے نا 6، ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں اسماء ستہ مکبرہ۔ تو کہتا ہے ان کی رفع حالت واو سے، نسبی حالت الف سے، جری حالت یا سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابن لفظ ہے تو اس کی رفع حالت واو سے ہوگی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں ہوگی، نسبی حالت الف کے ساتھ ہوگی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں ہوگی، جری حالت یا سے ہوگی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے یہ اعراب آنے کی شرطیں ہیں، پیچھے تو اس نے شرطیں نہیں نہ بتائیں کسی میں، یہاں پہ وہ شرطیں بھی بتائے گا۔ اس کی 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسماء ستہ پر حرفی اعراب آئے،
رفیع حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ. تو یہ 4 شرطیں پوری ہونا لازمی ہے اسماء ستہ میں. اگر یہ 4 پوری نہیں ہوگی، ایک ایک کم ہوتی جائے گی تو اعراب بدلتا جائے گا، کسی اور قسم میں چلے جائے گا اعراب. تو میں آپ کو وہ بھی وضاحت کرتا ہوں. کہتا ہے ان اسماء ستہ کے اعراب بالحروف کی شرطیں. کہتا ہے شروط مشترکہ، یعنی یہ جو 6 کے 6 اسماء ہیں، ان میں سے سب میں 4 شرطیں ہوں گی سوائے 2 کے، وہ آگے نیچے وضاحت کرے گا. تو مشترکہ کا معنی ہے کہ سب میں ایک جیسی شرطیں ہیں 6 کے 6 اسماء میں. تو کہتا ہے مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں، مفرد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، مضاف ہوں یا اور یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں. یہ 4 شرطیں ہیں. مکبر ہوں، مصغر نہ ہو یعنی اس کی تصغیر نہ بنائی، ابن کو ابین نہ کہا گیا ہو، ٹھیک ہے، اخن کو ایسے ہمن کو ہمین نہ کہا گیا ہو، فعیل کے وزن پر نہ بنایا گیا ہو. مفرد ہوں، اس سے مراد تثنیہ جمع نہ ہو، یہاں پر بھی مفرد سے مراد کیا ہے؟ تثنیہ جمع نہ ہو. واحد ہوں، ابانی یہ 2 نہ ہو، ابویہ یہ نہ ہو. تو مضاف ہوں جیسے ابو ہریرہ. اب یہاں پر ہریرہ کی طرف ابن کا لفظ مضاف ہے، تو ترجمہ آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی کا کیا ہوتا ہے؟ ہریرہ کا کے کی درمیان میں آتا ہے. تو جائے متکلم کے غیر. تو یہ 4 شرطیں جب پوری ہوں گی نا تو اس میں یہ اعراب ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں اسماء ستہ میں یہ نیچے اس نے جو نقشہ بنایا، کہتا ہے رفیع حالت جا ابو کا. اب ابن جو لفظ ہے نا اس میں 4 شرطیں پوری ہیں. مکبر ہے، مصغر نہیں ہے، مفرد بھی ہے، واحد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، مضاف ہو رہا ہے کاف ضمیر کی طرف، یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہے، کاف جو ضمیر ہے وہ یا متکلم بھی نہیں ہے. یہ 4 شرطیں پوری ہیں. اس کی رفیع حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ ہے. یہ آپ کے سامنے ابو کا، ابا کا، ابی کا. جیسے آپ پڑھتے ہیں ان ابی ہریرہ، اب وہاں پر ابی کی جری حالت ہے تو یا کے ساتھ ہے ہوئی ہے، ہریرہ کی طرف وہ مضاف ہے. 4 شرطیں پوری ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے شروط مختصہ. فمن کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ میم کے بغیر ہو. میم کے بغیر ہو. اگر میم اس کے ساتھ ہوگا تو اس کا اعراب اسم مفرد منصرف صحیح والا ہو جائے گا. جیسے جا ابو کا، اب رائی تو ابا کا، مرر تو بھی ابی کا. اسی طرح جا فامو کا، رائی تو فاما کا، مرر تو بھی فامی کا. تو تب اعراب اسم مفرد منصرف صحیح والا حرکتی اعراب ہو جائے گا، حرفی نہیں رہے گا. اگر آپ اس سے میم ہٹائیں گے، جیسے آپ کہتے ہیں رائی تو فاہو، جا فو کا، مرر تو حدیث کے اندر آتا ہے ما تجعلو فی امرأتی کا. تو وہاں پر لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، ان کو لگتا ہے فی حرف ہے اور حرف کی طرح مضاف ہو رہا ہے، جبکہ وہ فی کا لفظ یہ فامن ہے. جو تو رکھتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں، یعنی جو بھی تو لقمہ ڈالتا ہے اس کے منہ میں، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں. تو فی 2 مرتبہ فی آیا ہوا. تو جو پہلا فی ہے وہ حرف ہے، دوسرا فی جو ہے یہ اسم اسماء ستہ مکبرہ میں سے فمن لفظ ہے، اس کی جری حالت یا کے ساتھ آئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میم نہیں ہے تو وہ فی بن گیا ہے. سمجھ لگی؟ تو اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. کہتا ہے زو، اس کی جو 5ویں شرط ہے وہ یہ ہے. زو کے اعراب بالحروف کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ زو بمعنی صاحب ہو. زو بمعنی صاحب ہو، الذی کے معنی میں نہ ہو. بیری زو حفرتہ وزو طویتہ، میرا کنواں وہ ہے جو. زو کا معنی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہے جو، الذی والا. تو زو کا جب معنی زو مالن، ٹھیک ہے، مال والا. یہاں پر زو کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ بمعنی صاحب. تو کہتا ہے اس کا اعراب جو ہے یہ اعراب آنے کے لیے زو پر 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صاحب کے معنی میں ہو، الذی کے معنی میں نہ ہو. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ یہ اسم جنس کی طرح مضاف ہو. سب میں یہ شرطیں نہیں ہیں مگر ان 2 میں کچھ شرطیں اضافی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اضافی شرطیں اس نے لکھتی ہیں. آگے اس نے سب کا اعراب لگا کے دکھایا ہوا ہے. حامد ذو العظمی، اسی طرح ہاذا فوکا، واو کے ساتھ، نصبی حالت سب کی الف کے ساتھ، جری حالت سب کی یا کے ساتھ. تو کہتا ہے ہنون کو اعراب بالحروف دینا جائز ہے مگر اعراب بالحرکت دینا ہی زیادہ فصیح ہے. کہتا ہے ہنون کو دیا جا سکتا ہے، یہ شرطیں پوری ہوں، مگر نہیں دینا چاہیے. زیادہ فصیح یہی ہے کہ اس کو ہانو کا، ہانا کا اور ہانی کا ہی پڑھا جائے، اس کی حرکت کے ساتھ ہی اس کا اعراب ہو. تو یہ مربع بالحروف اور مربع بالحرکات ہم نے پڑھ لی ہیں. اب وہ بتائے گا کہ کن کن اسماء پر حرکات ظاہری ہوتی ہیں، کن کن اسماء پر پوشیدہ ہوتی ہیں. اب وہ آگے اگلی فصلوں میں